اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتویں جماعت کے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے سے ہوں گے، خوش ہوں گے، شاد و خرم ہوں گے۔ ہم آپ کی خدمت میں ایک اور لیسن لے کر حاضر خدمت ہیں۔ اس لیسن کا عنوان ہے روبوٹ۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ روبوٹ کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی اس کے ڈکشنری معنی کیا ہے۔ تو جب ہم ڈکشنری دیکھتے ہیں تو روبوٹ کا ڈکشنری یعنی لغوی معنی نکلتا ہے مصنوعی انسان۔ مصنوعی انسان کسے کہتے ہیں کہ ایسا مراد ہے ایسی مشین سے بنا ہوا کل پرزوں کا انسان نما مجسمہ، یعنی مشین کا بنا ہوا پرزوں کا انسان نما مجسمہ، یعنی انسان جیسا شکل، انسان جیسی شکل و صورت رکھنے والا، انسان جیسا جسم رکھنے والا ایک پتلا ہے جو کام کرتا ہے۔ روبوٹ اصل میں ربوٹا ہے، جس کے معنی ہے نوکروں کا کام۔ ربوٹا سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے نوکروں کا کام۔ میرے بچوں، اس کا تصور اس کا خیال سب سے پہلے کارل چیک نے اپنے ایک مشہور ڈرامے میں پیش کیا تھا، جو یورپ کے ایک مشہور شہر پراگ میں 1920 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا، یعنی ایک ڈرامہ اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا 1920 میں یورپ کے ایک شہر پراگ میں۔ وہیں پر اس سب سے پہلے روبوٹ کا تصور، روبوٹ کا خیال پیش کیا گیا تھا۔ اس ڈرامے میں اس نے یہ دکھایا کہ روبوٹ انسان جیسی ایک مشین ہے جو انسان کی طرح کام کرتی ہے۔ ان مشینوں کو ایک فیکٹری میں بنایا گیا اور پھر انہیں ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کیا گیا جو کم تنخواہ پر اچھا کام کرنے والا نوکر رکھنا چاہتے تھے۔ انہیں ایسے لوگوں کو دیا گیا جو نوکر رکھنا چاہتے تھے لیکن کم تنخواہ پر۔ ڈرامہ میں دکھائے گئے روبوٹ کا خیال لوگوں کو بہت پسند آیا اور سائنسی کہانیاں لکھنے والوں اور سائنسی فلمیں بنانے والوں نے روبوٹ کے لفظ کا استعمال شروع کر دیا۔ اس کے چند برسوں بعد روبوٹ سچ مچ بننے لگا۔ روبوٹ دراصل ایک ذہین مشین ہے، ایک قابل مشین ہے۔ اسے کمپیوٹر کنٹرول کرتا ہے، یہ کمپیوٹرائزڈ ہے فلی۔ کمپیوٹر کو ہدایت کر دی جاتی ہے کہ فلان موقع پر روبوٹ سے یہ کام کرانا ہے، مثلا تو وہ کام کرتا ہے۔ وقت آنے پر کمپیوٹر اس کو ہدایت دینا شروع کرتا ہے اور روبوٹ کمپیوٹر سے وہ ہدایت وصول کر کے اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ کمپیوٹر سے روبوٹ ہدایت وصول کر کے کام شروع کر دیتا ہے۔ روبوٹ کو جو ہدایت دی جاتی ہے وہ انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیتا ہے، یعنی جو اس کو ہدایت دی جاتی ہے اس کی بھی میموری ہے، وہ اپنی میموری میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، سیو کر لیتا ہے اور ترتیب کے ساتھ وہ حرکات انجام دیتا ہے، یعنی اصولوں کے تحت وہ کام کر دیتا ہے اور اوزاروں کو استعمال کرتا رہتا ہے، اپنے اوزار جو اس کے ہیں اس کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ درجہ حرارت اور فاصلوں کا بھی صحیح اندازہ کر سکتا ہے، ٹیمپریچر بھی بتا سکتا ہے اور دوری بھی بتا سکتا ہے۔ راڈار کے ذریعے کسی چیز کی موجودگی کا پتہ لگا لیتا ہے، یعنی اس میں راڈار ہوتا ہے اور اسی راڈار کے ذریعے وہ کسی چیز کی موجودگی کا پتہ لگا لیتا ہے اور پیغامات بھیج سکتا ہے، یعنی میسیجز بھی بھیج سکتا ہے۔ روبوٹ کمپیوٹر کی طرح پڑھنے لکھنے کا کام بھی کر سکتا ہے اور تصویریں بھی بنا سکتا ہے، پڑھنے لکھنے کا کام بھی کرتا ہے اور تصویر بھی بناتا ہے۔ بعض روبوٹ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کئی کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کئی روبوٹ ایسے ہوتے ہیں جنہیں مختلف کاموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے ہدایت کا خاکہ مرتب کر دیا جاتا ہے، یعنی ہدایت کا اسکیچ بنا دیا جاتا ہے اور یہ اپنا کام باقاعدگی سے شروع کر دیتے ہیں۔ پھر یہ اپنا کام اسی اسکیچ کے مطابق باقاعدگی سے اچھے سے شروع کر دیتا ہے۔
روبوٹ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ انسان کی طرح ایک ہی کام کرتے کرتے کبھی تھکن کا شکار نہیں ہوتا، یعنی انسان اگر ایک ہی کام بار بار کرے تو تھکتا ہے، اور جب کام کرتا رہتا ہے انسان تو دن بھر تھکتا رہتا ہے، لیکن روبوٹ کی خوبی یہ ہے کہ یہ کام کرتے کرتے تھکتا نہیں ہے۔ چاہیے آپ اس سے دن رات ایک ہی کام کرائیں، وہ نہایت اکتا دینے والے کام بھی اسی مہارت سے مسلسل کر سکتا ہے اور کام میں بھی کوئی خرابی نہیں ہوتی۔ روبوٹ میں مختلف سمتوں میں مختلف طرفوں میں حرکت کرنے کے لیے اور اوزاروں سے کام لینے کے لیے کئی ایسے حصے ہوتے ہیں جو گھوم سکتے ہیں، یعنی اگر اس کو دائیں طرف جانا ہے تو اس میں کئی ایسے حصے ہوتے ہیں کہ وہ گھوم سکتے ہیں۔ بعض روبوٹ میں ایک ہاتھ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی 6 مختلف سمتوں میں گھومنے اور حرکت کرنے کی گنجائش ہوتی ہے۔ بعض روبوٹ میں ایک ہی ہاتھ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی 6 مختلف سمتوں میں گھومتے رہتے ہیں اور حرکت کرنے کی گنجائش رکھتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر وہ مختلف سمتوں یعنی مختلف طرفوں میں حرکت کر سکتا ہے۔ روبوٹ کا بازو اندر باہر اوپر نیچے دائیں بائیں اور دائرے میں بھی گھوم سکتا ہے، جیسے انسان کا بازو گھوم سکتا ہے ویسے ہی روبوٹ کا بھی بازو گھوم سکتا ہے، ہر سمت ہر طرف۔ روبوٹ زیادہ تر کارخانوں میں استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی زیادہ تر فیکٹری میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ ان مشینوں میں گاڑیاں اس کا زیادہ تر استعمال پرزے جوڑ کر پورا مشین بنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر استعمال اس کا کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ فیکٹری میں، کہ وہاں سے پرزے جوڑ کر پوری مشین بنانے کے لیے یہ کام میں لایا جا سکتا ہے۔ ان مشینوں میں گاڑیاں، گھریلو استعمال کی چیزیں اور خود روبوٹ بھی شامل ہیں، یعنی وہاں روبوٹ بھی بناتے ہیں اور مشینیں بھی بناتے ہیں۔ مشینوں میں جیسے گاڑیوں وغیرہ بنانے میں مدد کر سکتا ہے فیکٹریوں میں۔ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کئی طرح کے روبوٹ بنائے جانے لگے، یعنی مختلف کاموں کے لیے مختلف قسم کے روبوٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چلنے والے روبوٹ، یہ روبوٹ بڑے دفاتر میں ڈاک کی تقسیم کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ بڑا جو دفتر ہوتا ہے وہاں ڈاک کی جو تقسیم کرنی ہوتی ہے تو روبوٹ کا کام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں چلنے کے لیے پہیے ہوتے ہیں، اس روبوٹ میں پہیے ہوتے ہیں اور وہ ڈاک لے کر مختلف دفتروں میں جاتے ہیں۔ جب یہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ان میں لگا ہوا سائرن بجنے لگتا ہے تاکہ لوگ اس کے راستے سے ہٹ جائیں۔ اگر اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے تو یہ خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ بھی اس کی ایک خوبی ہے کہ خود بخود رک جاتا ہے اگر اس میں کوئی رکاوٹ حائل ہو راستے میں۔ میرے بچوں، روبوٹ کو خلا اور سمندر کے خطرناک کاموں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ روبوٹ نہ صرف زمین میں کام کرتا ہے بلکہ یہ اس کو خلا میں بھی کام پر بھیجا جا سکتا ہے، اور سمندر کی خطرناک لہروں میں اس کو بھیجا جا سکتا ہے، وہاں پر بھی اسے کام لیے جا سکتے ہیں۔ خلا یعنی سپیس اور سمندر میں امید کے مطابق روبوٹ نے کام انجام دیے ہیں۔ سائنسدان سائنسی تجربات میں بھی روبوٹ کو استعمال کر رہے ہیں۔ سائنسدان بھی سائنسی تجربات جو کرتے ہیں، اور سائنسدانوں نے بھی روبوٹ کا استعمال سائنسی تجربات میں کیا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ تھا آپ کے لیے آج کل کا لیسن جس کا عنوان تھا روبوٹ۔ امید ہے آپ نے چند قیمتی نایاب باتیں اس لیسن سے روبوٹ کے بارے میں سیکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ اچھے سے لیکچر کو سنیے گا اور ساتھ ساتھ آخر پر پوچھے گئے سوالات کے جواب بھی دیجیے گا۔ تو سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ روبوٹ مصنوعی انسان سے کیا مراد ہے؟ پہلا سوال یہ ہے آپ سے۔ دوسرا سوال، روبوٹ کس لفظ سے نکلا ہے؟ اور تیسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ روبوٹ کا تصور سب سے پہلے کس نے دیا؟ یہ 3 سوالات کے جوابات آپ اپنے واٹس ایپ پیج پہ بھیج سکتے ہو، جو آپ کا واٹس ایپ پیج ہے 7ویں جماعت کا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کون سا بچہ کلاس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے اور کون سا نہیں ہوتا ہے۔ جو بچہ کلاس نہیں دیتا ہے اس سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کر کے کلاس کو اٹینڈ کیجیے گا، یہ آپ کے لیے قیمتی وقت ہے۔
इसको हाथ से न जाने दीजिएगा। आइंदा का लेक्चर लेकर हम आपकी खिदमत में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।